السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ یاد رہے ہم پارہ 28 یعنی کہ پارہ 28 پہ ہیں اور سورہ جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے تقریباً 3 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 4 اور 5 اور 6 پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اس سفر میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مکمل قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں اور اس کے ساتھ ہم تجوید بھی سیکھیں اور تجوید کے قواعد بھی سیکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک فضل اللہ، ذالک اکثر لوگ پڑھتے ہیں ذالک، یہ غلط ہے۔ کاف کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ کاف کے اوپر بڑی زبر ہے، اسے ہم پڑھیں گے ذالک فضل اللہ۔ زواد کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ پر کا مطلب ہے موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کے بارے میں تفصیلی کلاس میں نے کل کے لیکچر میں دی تھی، اگر آپ چاہیں تو گزشتہ کلاس آپ دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ کا نام، لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے۔ یؤتیہ من یشاء۔ اچھا جی، ادغام بالغنہ ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یمون میں سے یا آیا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہ یاد رکھیں جب ہم وقف کر لیں تو آپ پہ وقف کرنا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب وقف کرنے کی حالت میں حمزہ آ جائے تو حمزہ کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لفظ اللہ سے پہلے پھر زبر ہے تو اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ واللہ آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے واللہ۔ تھوڑی تھوڑی آیات یا تھوڑا سا سبق آپ کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کریں اور ساتھ ساتھ سیکھیں۔ فضل العظیم، زواد کو بھی پر پڑھنا ہے اور زوا کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں شامل ہیں۔ مثل الذین، نون زبرنا لمبا نہیں کرنا۔ اگر کوئی مثل الذین غلط ہے، اکثر مجہول سٹائل میں پڑھتے ہیں مثل الذین، اللہ بالکل غلط ہے۔ ایسا پڑھنا خدا کے لیے چھوڑ دیں، اپنا قرآن درست کریں۔ مثل الذین، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا آپ نے۔ حملوا التوراۃ، حملوا، یہاں پہ سوری غنہ بھی ہوگا تو آپ نے غنہ کرنا ہے۔ حملوا التوراۃ، توراۃ، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ ثم لم يحملوها، میم کے اوپر شد کی وجہ سے میم پہ غنہ ہوگا۔ یہاں بھی ہم نے اس لیے غنہ کیا تھا کیونکہ میم کے اوپر شد تھی۔ یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے، سادے میم کے اوپر، سادے نون کے اوپر، تو غنہ پیدا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی قاعدہ ہے تو پھر اس قاعدے کے حساب سے اس لفظ کو ہم ادا کریں گے۔ لم يحملوها، اس ہا کی آواز بھی دیکھ لیں اور اس ہا کی آواز بھی دیکھ لیں۔ يحملوها كمثل الحمار، اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں كمثل الحمار، غلط۔ كمثل سلل، کاف زبر کا، میم زبر ما، کما سا زبر سا، كمثل كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ را کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ ہا کے تلفظ کا پھر سے آپ نے خیال رکھنا ہے کہاں سے نکلتا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے۔ یحمل اسفارا، را اس لیے ہم نے پر پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ بئس مثل القوم الذین،
بئس حمزہ کے اوپر ساکن کی وجہ سے ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھا. مثل القوم الذین، قاف زبر وقو، یہ واو لین ہے اور قاف کو ہم نے موٹا یعنی کہ پر پڑھنا ہے. قوم الذین کذبوا بآیات اللہ. اچھا جی، کذبوا یہ آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پہ واو مدہ ہے، با پیش واو بو، اتنا لمبا اس کو پڑھا جاتا ہے. بآیات اللہ. اب آپ نے نوٹس کیا ہم نے اللہ کے نام کو باریک پڑھا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے ہم اللہ کا نام باریک، لفظ اللہ کو باریکی سے پڑھیں گے. اس کو ہم پر نہیں پڑھ سکتے. باریکی سے کیسے پڑھیں گے؟ بآیات اللہ. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. واللہ، اب 2 دفعہ لفظ اللہ آیا ہوا ہے. اب میں دونوں آپ کے سامنے پڑھوں گی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کیسے پر اور کیسے باریک پڑھ رہے ہیں. بآیات اللہ واللہ، یہ فرق ہے پر پڑھنے کا اور باریک پڑھنے کا. لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين، قل موٹا قاف اور مد کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. هادو ان زعمتم، اخفا کا قاعدہ اور ہے نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. انکم اولیاء للہ. نوٹس کیا آپ نے میں نے لفظ اللہ کو باریکی سے ادا کیا کیونکہ زیر آ رہی ہے. نون پہ شد کی وجہ سے نون پہ غنہ بن رہا ہے اور یہ والی جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے. اس کو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک اپنا اس مد کو لمبا کر کے ادا کریں. کیسے؟ اولیاء للہ من دون الناس. نون کے اوپر شد آنے کی وجہ سے پھر سے غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. نون پہ بھی ہم نے غنہ کیا کیونکہ نون پہ شد ہے. پھر سے نون کے اوپر شد آ گئی تو کیسے پڑھنا ہے؟ فتمنوا الموت. ٹھیک ہے. اور آگے اخفا کے دونوں جگہ پہ قاعدے ہو رہے ہیں. چلے ہم اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو تلاوت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم.
چلے جی اب ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارے پاس بورڈ پہ سیکھنے کے لیے کیا خاص ہے. آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے آپ نوٹس اگر بنا لیں تو لکھ لیں, اگر نہیں بنا رہے تو سن کے سیکھ لیں. کوشچن ہے ہمارے پاس, حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے. آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا. حمزہ اور الف میں یہ فرق ہے کہ حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, جیسا کہ حمزہ زبر حمزہ ا, ٹھیک ہے, جیسا کہ حمزہ زبر حمزہ اے, اس طرح. جبکہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا تو متحرک ہوتا ہے یا علامت سکون کے ساتھ ساکن ہوتا ہے. اگر یہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ روک روک کے لکھ سکتے ہیں. حمزہ, دوبارہ سنیں, حمزہ اور الف میں یہ فرق ہے کہ حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, یا تو متحرک ہوتا ہے یا علامت سکون کے ساتھ ساکن پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں, آج ہم نے پڑھا من یشاء, یہ اور پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ الف بغیر جھٹکے کے اور نرم پڑھا جاتا ہے اور ہمیشہ ما قبل مفتوح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. الف جب بھی پڑھا جاتا ہے وہ ایسے پڑھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے, جیسے کہ با زبر الف با. اگر ہم پڑھیں گے با با, یہ ہو گیا حمزہ. جب حمزہ کے اوپر کوئی حرکت آ جائے, یہ ساکن آ جائے الف کے اوپر, وہ الف نہیں رہتا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے اور اس کے اکثر شروع میں زبر ہوتا ہے, تب وہ الف پڑھا جاتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, ہم قاعدے میں دیکھتے ہیں پڑھا لکھا ہوتا ہے ابدن, آگے الف ہوتا ہے. یہ جو الف ہے یہ لکھنے میں آتا ہے, یہ پڑھنے میں نہیں آتا. یعنی کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر ا, با زبر با, ابا, دال دو زبر دن, ابدن. حاصل یہ ہے میری تمام گفتگو کا کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے, یعنی کہ زبر, زیر پیش یا ساکن یا کوئی سی بھی حرکت, تو وہ الف نہیں رہتا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور الف جو ہوتا ہے نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور ہمیشہ ما قبل مفتوح ہوتا ہے, یعنی الف سے پہلے حرف پہ ضرور زبر ہوتی ہے اور وہی الف پڑھا جاتا ہے. اب حمزہ کی اقسام, کہ حمزہ کن کن قسموں میں آتا ہے. حمزہ سب سے پہلے, یہ آپ اپنے پاس عربی عبارت لکھ لیں, الحمزۃ, الحمزۃ بصورت آپ کو یہ سیکھنا ضروری ہے. آپ سمجھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے تو چلو چھوڑ دیں, میں بتاتی ہوں آپ کو کیوں ضروری ہے. پہلے آپ لکھیں بصورت الالفی. اکثر میں آپ کو کہتی ہوں نا, واو کے اوپر حمزہ ہے تو آپ حمزہ ہی پڑھیں. آپ یہ نہ کریں کہ آپ واو پڑھیں, وہ اسی طرح ہوتا ہے. وہ صورتیں میں آج آپ کو بتا رہی ہوں. حمزہ الف کی صورت میں کیسے آتا ہے, جیسا کہ حمزہ زبر آ, یہ الف کی صورت میں, ٹھیک ہے. حمزہ زے ای, حمزہ پیش او, یہ حمزہ جو ہے یہ الف کی صورت میں ہے. دوسری قسم ہے ہمارے پاس الحمزۃ بصورت الواو. الحمزۃ بصورت الواو, حمزہ واو کی صورت میں. الحمزۃ بصورت الواو, وہ کیسے ہوتا ہے, وہ ایسے ہوتا ہے. یعنی کہ لکھا تو واو ہوتا ہے لیکن اصل میں حمزہ ہوتا ہے. یہ ایسے آتا ہے وہ, یا دو زبر یا دو زیر یا ساکن, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو گیا حمزہ واو کی صورت میں. تیسری صورت ہے, تیسری صورت کے ساتھ ہیڈنگ دیں الحمزۃ بصورت الیاء. عبارت کیسے لکھنی ہے آپ نے, الحمزۃ بصورت الجاء. الحمزۃ بصورت الجاء, وہ کیسے ہوتا ہے, وہ ایسے ہوتا ہے. یعنی یا آتی ہے
یا کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے تو وہ یا نہیں پڑھی جاتی بلکہ کہ وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. یہ 2 زبر بھی ہو سکتے ہیں, 2 زیر بھی ہو سکتے ہیں اور 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساکن بھی ہو سکتا ہے, یعنی کچھ بھی حرکت آئے گی, بس نیچے یا ہوگی اوپر حمزہ ہوگا. یہ ہمارے پاس حمزہ کی تیسری قسم ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا. اب اگلی کس صورت میں حمزہ آتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. الحمزۃ محذوفۃ الرسم. محذوفۃ الرسم. یعنی کہ حمزہ اپنی ہی شکل میں کیسے آتا ہے, وہ ایسے آتا ہے. یہ نارمل سی بات ہے. یہ حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او. یہ ہو سکتا ہے حمزہ 2 زبر ان, حمزہ 2 زیر ان, حمزہ 2 پیش ان, یا حمزہ کے اوپر ساکن, کچھ بھی ہو. یہ 4 اقسام ہیں. حمزہ ان 4 طریقوں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اگر آپ کے پاس الف ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو وہ الف ہے, حمزہ نہیں ہے, جیسا کہ یہ. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو آج کی کلاس سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کل ایک نئے قاعدے کے ساتھ اور انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.